عمران خان کی جانب سے ایک ماہ پہلے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے باوجود ابھی تک ان کی تقرری نہیں ہو پائی۔ محمود اچکزئی کے راستے میں نہ صرف سرکار رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے بلکہ تحریک انصاف کی قیادت بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ انہیں بڑا اعتراض یہ ہے کہ خان نے اپنی جماعت کی بجائے ایک برائی جماعت کے سربراہ کو اپوزیشن لیڈر کے لیے کیوں نامزد کیا۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر میں اسپیکر ایاز صادق جبکہ سینٹ میں چیئرمین یوسف رضا گیلانی کو ثوابدیدی اختیارات حاصل ہیں۔ جب تک ان دونوں ایوانوں کے پریزائڈنگ افسران یعنی ایاز صادق اور گیلانی کی طرف سے ارکان پارلیمنٹ کے نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ جمع کروائی گئی درخواست کی تصدیق نہیں ہوتی، یہ عمل مکمل نہیں ہو پائے گا۔ قومی اسمبلی میں آزاد قرار دیے گئے تحریک انصاف کے ارکان کی طرف سے جمع کروائی گئی اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی درخواست وصولی کا اعلامیہ ابھی تک اسپیکر چیمبر سے جاری نہیں ہو پایا۔ یہ درخواست ابھی تک اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے روبرو پیش نہیں ہوئی جو کہ غیر ملکی دورے پر تھے۔ گزشتہ ماہ قومی اسمبلی کے 70 سے زائد آزاد ارکان کے دستخطوں سے ایک عرضداشت اسپیکر سیکریٹریٹ میں جمع کرائی گئی تھی، لیکن اسپیکر چیمبر کی جانب سے اس بارے ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قائد حزب اختلاف کی نشست پر تقرری سے پہلے اسپیکر ایوان میں اس منصب کی خالی ہونے کا اعلان کریں گے، جس کے بعد ارکان سے نامزدگی کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ جن ارکان کی طرف سے محمود اچکزئی کی قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی عرضداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، ان کی حیثیت آزاد رکن کی ہے۔ وہ قبل ازیں خود کو سنی اتحاد کونسل سے وابستہ ظاہر کر رہے ہیں، جس کے اپنے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کو 10 سال کی سزائے بامشقت سنائی جا چکی ہے اور انہیں نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ اب وہ خود بھی قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے۔ قائد حزب اختلاف کے تقرری سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی موصول ہونے والی درخواست پر ارکان کی جانب سے کیے گئے دستخطوں کی انفرادی طور پر تصدیق کریں گے۔ اگر کسی ایک بھی رکن کے دستخط 2 نمبر نکلے اور ان کی تصدیق نہ ہو سکی تو پوری درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پچھلے ماہ عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدوں کے لیے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کی نامزدگیاں کی گئی تھی، حالانکہ دونوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فیصلے نے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی ناراضی اور مایوسی میں مزید اضافہ کر دیا۔ محمود اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، جبکہ علامہ عباس ناصر مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں۔ تاہم عمران خان نے پھر بھی انہیں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے عمر ایوب خان اور شبلی فراز کی نااہلیوں کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان دونوں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا، جسے پی ٹی آئی میں اظہار عدم اعتماد کے طور پر دیکھا گیا۔ اس سے پہلے 6 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 مئی 2023 کے حملوں میں انسداد دہشت گردی کے مختلف عدالتوں سے سزائیں پانے والے تحریک انصاف کے 9 اراکین پارلیمان کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز شبلی فراز اور عمر ایوب خان بھی نااہل قرار دے دیے گئے۔ اراکین پارلیمان میں شامل عمر ایوب خان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے۔ اسی طرح سینٹ میں شبلی فراز اپوزیشن لیڈر تھے۔ ان دونوں کی نااہلی کے بعد یہ دونوں عہدے خالی ہو چکے ہیں۔ ان دونوں ارکان پارلیمان کو آئین کی آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا، جس کے تحت سزا یافتہ شخص پارلیمان کا ممبر نہیں رہ سکتا۔ جب میڈیا کی جانب سے محمود اچکزئی اور عباس ناصر کی نامزدگیوں پر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بارے پوچھا گیا تو بیرسٹر غور خان نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں۔ جب عمران خان کی ہدایت ہمارے پاس آتی ہیں تو ان پر منوعاً عمل ہوتا ہے اور کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا جاتا۔ تاہم تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمران خان کے اس فیصلے پر سخت نالاں ہیں اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنوانے کے لیے کوششیں بھی نہیں کر رہے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے ماضی میں محمود اچکزئی کو کرپٹ شخص قرار دیا تھا، لیکن اب اسی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ خان صاحب ماضی میں بطور وزیر اعظم اچکزئی کو چادر اوڑھنے پر جوکر قرار دے کر ان کی نقلیں اتارتے رہے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے محمود اچکزئی کی نامزدگی کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی پرانی ویڈیوز ایک بار پھر وائرل ہوئیں،
जिनमें वो अचकजई के स्टाइल में चादर ओढ़कर उनका मजाक उड़ाते दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक वायरल वीडियो में इमरान ने महमूद अचकजई के चादर ओढ़ने के अंदाज पर तबसरा करते हुए इन्हें जोकर करार दिया था और कहा था कि कुछ अरसे के लिए तो मैं भी इस जोकर के हाथों पागल बन गया था और इसकी इज्जत करने लगा था। इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि अचकजई एक करप्ट शख्स है जिसने अपने 8 रिश्तेदार को धांधली के जोर पर असेंबली में पहुंचा दिया और अपने भाई को गवर्नर बनवा दिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कौमी असम्बली बलूचिस्तान के एक रुकन कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई को अपोजिशन का उम्मीदवार नामजद करने पर हैरत और मायूसी का इजहार कर रहे हैं। इस फैसले से इनके सफों में फूट पड़ने के आसार नुमाया हो गए हैं, चूंकि महमूद अचकजई के अलावा इनकी जमात में कोई दूसरा बंदा नहीं है। याद रहे कि नाअहल करार दिए जाने वाले उमर अयूब खान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडर थे, जबकि महमूद अचकजई का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं और वो माजी में इमरान खान हुकूमत के सबसे बड़े नाक़िद थे। तहरीक इंसाफ के बाखबर जराए के मुताबिक पीटीआई के ज्यादातर अरकान कौमी असम्बली ने न सिर्फ महमूद खान अचकजई बल्कि अल्लामा अब्बास नासिर की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगियों पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।